اوکے، ابھی ہم اپنی اسٹوری اسی کو ہی ہم مزید آگے کرتے ہیں. ہماری جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چائلڈہڈ جو ہم ٹرو اسٹوریز ہم لوگ جان رہے ہیں، وہ ہم لاسٹ فرائیڈے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فوسٹر مدر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر پہ لے کے گئی تھیں، اور ان کی بلیسنگز کتنی ہو گئی تھی ان کے گھر پہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے کے بعد، کہ پہلے ان کے ہاؤس میں اونلی 7 گوڈس تھی، 7 بکریاں تھیں ان کے پاس. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ان کے پاس وہ جو ایک کیٹل تھے نا، وہ اتنی زیادہ کر دی کہ جو صرف 7 گوڈس تھی وہ 700 اللہ نے ان کو دے دی. اتنی زیادہ ان کے گھر میں ہو گئی. اور وہ پہلے جو بالکل ان کا گھر خالی ہوتا تھا، کچھ اتنا کھانے پینے کا نہیں ہوتا تھا، تو اللہ نے اتنی بلیسنگز ان کے گھر میں کر دی کہ اگر ایک ٹائم پہ اگر وہ ان کا دودھ نکالتی تھی نا اپنے برتنوں میں، تو اس میں جتنے پاٹس ہوتے تھے وہ سارے فل ہو جاتے تھے، اور 40 ڈیز کے لیے ان کے پاس ہوتے تھے، وہ سٹور ہو جاتی تھی وہ سٹور کر لیتی تھی 40 ڈیز کے لیے. اتنا زیادہ ان کے گھر میں بلیسنگز ہو گئی تھی. اور پھر ہم نے ان کی فوسٹر سسٹر کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جب وہ اپنے کیٹلز کو وہ باہر لے کر جاتی تھی، تو جب اپنے فوسٹر بردر لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاتی تھی، تو ان کے جو کیٹلز تھے وہ ادھر ادھر جاتے ہی نہیں تھے، وہ ان کے پاس ہی رہتے تھے. اور ایک کلاؤڈ جو تھا، ایک پیس آف کلاؤڈ، وہ ان کے سر پر رہتا تھا کہ ان کو گرمی نہ لگے، ان کو بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا وہ فیل ہوتا تھا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ بہت ہاٹ ہے، لیکن اتنے ہاٹ میں بھی وہ ان کے لیے ایک کلاؤڈ ان کے اوپر رہتا تھا، تو وہ بہت ان کے لیے ایک کہہ سکتے ٹھنڈک کا وہ باعث ہوتا تھا. تو ہم مزید ان کے وہ جانتے ہیں کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹے تھے نا، فیو منتھس کے. تو وہ جب ان کو ایک پرام جو ہوتی ہے نا، اس میں جب وہ جھولے جھول رہے ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کہ اینجلس جو ہے نا ان کو جھولا جھلاتے تھے ان کے پرام کو. اور وہ جب آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے نا، بہت چھوٹے ہوتے تھے، تو مون کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو جیسے اپنی فنگر اس طرف کرتے تھے تو مون بھی ادھر ہو جاتا تھا، اپنی فنگر ادھر کرتے تھے تو مون اس طرف پہ ہو جاتا تھا. جتنی دفعہ بھی کرتے تھے تو اس کے ساتھ وہ پلے کرتے تھے، مون کے ساتھ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر تھوڑا سا جیسے بڑے ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نارمل جیسے کڈز ہوتے ہیں نا، وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیسا کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس دوران بھی بہت سے کڈس جو تھے وہ ان کے جو نیبرز میں رہتے ہوتے تھے، تو وہ شام کے وقت وہ کھیلا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاتے تھے کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی کھیلیں. تو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کھیلا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے مجھے ایسے گیمز پلے کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نہیں کھیلوں گا. تو وہ ان کو دیکھتے تھے پر کھیلتے نہیں تھے. تو وہاں پہ وہ جب فیو ایئرز وہ وہاں پر رہے، اور پھر میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ وہ واپس وہاں پر ان کی مدر کے پاس لے کر آئے. کچھ ٹائم وہاں پر رہے تو نہ ہی ان کی فوسٹر مدر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بغیر دل لگ رہا تھا، نہ ہی ان کی فوسٹر سسٹر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل لگ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی کو واپس لے کر آئیں، ہمارے گھر میں لے کر آئیں واپس. تو پھر وہ گئیں وہاں پر، پھر ان کو اپنے گھر میں لے کر آ گئیں، کیونکہ ان کے گھر پہ ہونے سے بلیسنگس بھی بہت ہو رہی تھیں، اور کچھ وہ ان کو پیار بھی بہت زیادہ کرتی تھی، بہت لو کرتی تھی، لائک کرتی تھی. تو ان کے بغیر رہنا، وہ ان کے وداؤٹ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم یہاں پر رہیں وداؤٹ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پھر وہاں سے ان کو لے کر اپنے گھر پہ واپس آ گئی. لیکن ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویئرڈ تھنگ ہوئی ان کے ساتھ، کہ جب لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تھے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تھی، اور میں بھی ان کی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 4 ایئرز تھی، 4 ایئرز اولڈ تھے.
لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ایک آرڈنری وہ تو تھے نہیں کہ جیسے آپ ہیں میں ہوں ہمارے پیرنٹس ہیں، ایک وہ ہم لوگ تو ایک نارمل ہے نا، لیکن جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرڈنری پیپلز ہیں ہم لوگ، لیکن وہ تو ایکسٹرا آرڈنری تھے. تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی ایک تربیت کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کا جو ہارٹ ہے وہ بھی ہمارے جیسا نہ ہو، وہ بہت بڑھ کر ہو. تو اللہ نے 2 اینجلز بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جیسے کچھ کڈز کھیل رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ تھے، آپ وہاں پر موجود تھے، کھیل نہیں رہے تھے لیکن وہاں پر ان کو دیکھ رہے تھے. تو 2 اینجلز آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے پکڑا اور نیچے زمین پر جیسے لٹا کے نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی اوپن ہارٹ سرجری کی. تو ان کو جو ان کا چیسٹ ہے اس کو ایک کٹ لگا کر اس میں سے ہارٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہر نکالا، اور ان کے پاس ایک نور تھا، ایک لائٹ تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی. انہوں نے اس کو ایک پاٹ میں رکھ کر اور اس میں نور سے وہ بہت اچھے طریقے سے واش کیا اس کو، اور واپس ان کو ان کی چیسٹ میں فٹ کر کے اور اس کو سٹچ کر دیا اگین، اس کو وہاں پر واپس رکھ کے. لیکن کچھ جو وہاں پر کڈز وہاں پر دیکھ رہے تھے نا ان کو، وہ ایسے ایک دم سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈر گئے وہ بہت زیادہ. تو وہ وہاں پر نا بھاگ کر وہ وہاں پر آئے ان کی فوسٹر مدر کے گھر میں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور انہوں نے بتایا کہ ایسے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ اینجل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 2 پرسن ہیں، اور انہوں نے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور ایسے ان کے چیسٹ پہ کٹ لگایا. اور وہ بچے جیسے ایک دم سے نا ایکسائٹیڈ ہو کر ڈرتے ہوئے انہوں نے وہ ساری بات بتائی کہ ایسے ہوا لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو اس طریقے سے جب انہوں نے وہ پوری بات دیکھی تو وہ تو ڈر گئی کہ ان کی تو فادر بھی نہیں ہے، یہ تو آرفن ہیں، تو ان کی مدر کے پاس تو اونلی 1 کڈ ہے، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے. وہ تو ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کوئی آرڈنری تو ہے نہیں ہے، تو یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہیں. تو اس وقت تو وہ نہیں جانتی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی وہ ایک دم سے نا ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں واپس ان کو ان کے مدر کے پاس چھوڑ کر آؤں گی، تو اب ہم یہاں پر ان کو نہیں رکھیں گے. تو وہ ان کو ابھی جیسے سب کہتے ہیں نا کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے گھر کے باہر نہیں جانا، کڈنیپرز آ جاتے ہیں بچوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں بچوں کو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی کہیں آتے جاتے ہیں، باہر سے کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے. تو اسی طریقے سے سیم وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی کڈنیپر وغیرہ کوئی ایسا نہ آ جائے. تو وہ ان کو واپس ان کے گھر پر لے آئیں اور ان کو بتا دی ساری بات کہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا. ان کو چھوڑ دیا، ان کے گھر پہ لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر رہنے لگے، اور وہاں پر رہتے ہوئے اپنی مدر کے ساتھ وہ رہتے تھے. یہ نو ڈاؤٹ کہ وہ تو بہت پیار کرتی تھی ان سے. ان کے جو گرینڈ فادر تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت پیار کرتے تھے. ان کے انکلز تھے، ان کے انکلز بھی بہت بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کے ساتھ. تو اب ویسے بھی پیار کرتے تھے کیونکہ بہت کیوٹ تھے، اور اس لیے بھی پیار کرتے تھے کہ ان کے فادر نہیں تھے، وہ آرفن تھے. مائک میوٹ کر دیجئے. اور دھیان سے سنیے. اور وہاں پر وہ رہ رہے تھے، اور وہی بات ہے کہ وہ صرف اس لیے بھی پیار نہیں کرتے تھے کہ وہ بہت کیوٹ ہیں، اس لیے بھی بہت پیار کرتے تھے کہ ان کے فادر نہیں تھے، آرفن تھے. تو اس لیے بھی سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کے ساتھ. تو اب اتنے دن ہو گئے تھے یہاں پر رہتے ہوئے، تو ان کی مدر نے یہ سوچا کہ میں اپنے پیرنٹس کو ملنے جاؤں. وہ بہت دور ایک جگہ تھی، ایک ولیج تھا، یہاں سے مکہ سے بہت دور ایک ولیج تھی، وہاں پر انہوں نے جانا تھا اپنے پیرنٹس سے ملنے. اٹ مینس کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ پیرنٹس.
ان کی مدر کی پیرنٹس ان کو ملنے جانا تھا، تو وہ ان کو لے کر، اور ایک ان کی سرونٹ تھی، ان کا نام تھا ایمن، تو وہ ان کے ساتھ لے کر وہاں سے وہ اپنی پیرنٹس کے گھر چلی گئی ملنے کے لیے. تو فیو ڈیز وہاں پر انہوں نے رہنا تھا، وہ وہاں پر رہیں. تو جب وہ واپس گھر پہ آ رہی تھی نا، آپ دیکھیے کہ وہ تو اتنا ٹائم اپنی مدر کے پاس رہے ہی نہیں تھے، وہ تو اپنی فوسٹر مدر کے پاس رہے تھے فیو منتھس میں بھی، کہ وہ اپنی مدر کے پاس رہے. اس کے بعد وہ وہاں پر اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ملنے کے لیے وہ وہاں پر چلے گئے. تو جب وہ وہاں سے ریٹرن ہو رہے تھے نا، تو ایک ولیج تھی، اس کا نام تھا ابوا. وہاں تک پہنچے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدر کی وہ بہت سک ہو گئی وہاں پر اس جگہ پر. تو بہت چھوٹی حالانکہ ان کی ایج تھی، اور ساتھ ان کی صرف ایک سرونٹ تھی، اور وہ وہاں پر اتنی زیادہ سک ہو گئی نا کہ وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان کی جو سرونٹ تھی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں پہ ان کی گریو وہاں پر بنائی، وہاں پہ ان کو گریو میں کر کے، اور وہ واپس وہ وہاں سے آ رہے تھے. تو لاسٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے ان کا واپس آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، کہ ان کی مدر ساتھ تھی، اور ان کو اب ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے. تو وہ بہت ڈر رہے تھے، اس وقت رو رہے تھے بہت. تو ان کی جو سرونٹ تھی نا، بار بار ان کو حق کرتی تھی، لے کے آگے جاتی تھی، لیکن لاسٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے تھے. اور پھر واپس وہ بار بار اپنی مدر کی گریو یارڈ کے پاس آ کے، اور وہ اس سے وہاں پر کہتے تھے کہ چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے. تو لیکن اس وقت وہ تو ڈائی ہو چکی تھی نا، ان کی بات تو نہیں سن رہی تھی. تو وہ بار بار آ کے وہاں پہ نا بیٹھ کے روتے تھے. تو پھر وہ ان کی سرونٹ آتی تھی، حضرت ایمن آتی تھی، پھر ان کو پیار کر کے پھر لے کے جاتی تھی. تھوڑا سا آگے جاتے تھے نا، ابھی ہم لوگ دیکھیے اپنی مدر کے ہم لوگ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے نا، اپنے پیرنٹس کے بغیر نہیں رہ سکتے نا. تو وہ دیکھیے اتنے چھوٹے، اور ان کے پاس ان کے فادر بھی نہیں، اور ان کی مدر بھی ڈائی ہو گئی. پھر وہ لے کے تھوڑا سا آگے جاتے تھے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیک ہو کے دیکھتے تھے نا اپنی مدر کی گریو کو، تو پھر بھاگ کے آ جاتے تھے، پھر اس کے ساتھ لپٹ جاتے تھے کہ میں نے اپنی مدر کے بغیر نہیں جانا، میں نے ان کے ساتھ جانا ہے. تو پھر وہ آتی تھی، وہ پھر بہت پیار کرتی تھی ان کو کہ آپ چلیے، اب وہ نہیں جا سکتی ہمارے ساتھ، وہ ڈائی ہو گئی ہیں، تو اب ہم ان کو لے کے نہیں جا سکتے. پھر وہ ان کو لے کے جاتی تھی، اتنی مشکل سے ان کو کیمل پہ بٹھایا، اور ان کو لے کر نا تو ان کے گھر پہ آئیں، ان کے گرینڈ فادر کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس. اور جب ان کو بتایا نا کہ ان کی مدر اب یہاں پر اس دنیا میں نہیں رہیں، وہ ڈائی ہو گئی ہیں، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اتنا زیادہ روئے نا، کہ اب میرا جو یہ گرینڈ سن ہے، نہ ان کے پاس فادر ہیں، نہ ان کے پاس مدر ہیں، تو ان کا کیا ہوگا. تو وہ ان کو نا ایسے زور سے حق کر کے وہ اتنا زیادہ رو رہے تھے نا، کہ اب میں ہی ان کو پالوں گا، ان کی ٹیک کیئر اب میں کروں گا. یہ آج کے ہمارے لیسن ہے، کچھ ہم نے ان کی فیو ٹرو سٹوریز ہم نے اپنے لاسٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی ہیں، اور اسی میں سے آپ سے کوسچن ہوں گے. دیکھیے کہ اونلی 6 ایئرز اولڈ، اور ان کے پاس فادر بھی نہیں، مدر بھی نہیں، لیکن اللہ نے ان کی ٹیک کیئر کی. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کلاس میں فیل ہو جاتے ہیں، کچھ ہم لائف میں اپنی فیل ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم لوگ اپنی اس دنیا میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے نہیں ہے، ہمارے پاس منی ہے نہیں ہے، ہم فیلئر ہیں یا ہم سکسیزفل ہیں. ہم نے اپنے اللہ کو دیکھنا ہے. ہم مزید ہم آگے پڑھیں گے، مزید جانیں گے کہ اللہ نے کیسے ان کی ہیلپ کی، کہ ان کے پاس دیکھیں دنیا میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر بھی اللہ نے ان کا کتنا ایسا ان کا نام روشن کیا. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بہت ہائی کر دیا آپ کے نام کو. تو ابھی دیکھیے کہ اتنے
1440 ایئرس 44 ایئرس ہو چکے ہیں میکسیمم. اس کے بعد بھی ہم لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں، ان کی ٹرو سٹوریز، ان کی لائف کے بارے میں، ان کی آٹو بایوگرافی کے بارے میں ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف بھی اسی طریقے سے اسپینڈ کریں جیسے ہمارے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپینڈ کی ہے. اور یہ ہم میٹر نہیں کرتا کہ ہم فیلئر ہیں یا ہم سکسیزفل ہیں، لیکن ہم نے ایوری کنڈیشن ہم نے ہمارے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے. کہ ابھی ہمارے اسکولس ہم لوگوں کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ آپ ایگزامس جب آپ کے ہو رہے ہیں کہ آپ فرسٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، تھرڈ آئے ہیں، تو آپ جب آپ فرسٹ آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن کوئی اسکول ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ جب آپ اپنی لائف میں فیلئر ہو رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہمارا ریلیجن جو ہے، اسلام ہے، وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب آپ ظاہری طور پر اپنی لائف میں ڈس ہارٹ ہو جائیں، فیلئر ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آٹو بایوگرافی دیکھنی ہے کہ ان کے کیسی ان کی کنڈیشن تھی، کیسے کیسے انہوں نے ٹربلز ان کی لائف میں آئی ہیں، ہرڈلز آئے ہیں، اور انہوں نے کیسے ان کو فیس کیا ہے. کہ اونلی 6 ایئرس اور انہوں نے اپنی لائف آگے کیسے اسپینڈ کی تھی، ہم مزید دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اپنے نیکسٹ لیسن میں. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ہی ہمارے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کا، سیکھنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی لائف بھی ان کے مطابق ہم اسپینڈ کریں. نہ صرف ہم بلکہ ہمارے سارے جاننے والے اور لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہ بھی. آمین.